اللہ اکبر، جو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، 3 پتی کا گیم، لوڈے کا گیم، سانپ سلی کا گیم، تاش کے پتوں کا گیم، شطرنج کا گیم، گھنٹوں بیٹھ کر کے چل رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شطرنج ہے، شطرنج، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شطرنج کو یا جوئے کے آلات کو ہاتھ لگاتا ہے، گویا وہ اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جس شخص نے یہ شطرنج کھیلا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ شطرنج کو مجوسیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، صحابہ کرام جوے کو بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے، بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے۔ جوا کھیلنے والوں کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم ملے، لوگوں کو وقت ملے، کوڑیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے پہلے ہمارے بچپنے میں، لیکن اب مہذب طریقہ اختیار کیا ہے، ساری چیزیں لوڈ کرتے ہیں اس پر، وہ آپ کی آنکھ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے ہارٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا عذاب کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اپنی بارگاہ کے اندر طلب فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لوگ طلب کیے جائیں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، میدان محشر میں۔ اللہ اکبر، جہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جہاں ماں اپنی اولاد کے پرسان حال نہ ہوگی، جہاں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت کی زمین انسانوں کے قدموں کو پکڑ لے گی، انسان کے قدم وہ زمین پکڑ لے گی، جو زمین تانبے سے زیادہ جل رہی ہوگی، بلکہ لوگوں نے کہا ہے زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ اللہ اکبر، آسمان فولادی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، آسمان کو فولادی اس لیے کہا گیا ہے کہ آسمان سے گویا کے شعلے برس رہے ہوں گے، اور دھوپ کی تپش اور تمازت کا حال یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا اور وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا، لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی بدن جھلس رہے ہوں گے، بدن اللہ اکبر گرمی محشر سے بدن انسانوں کے جھلس رہے ہوں گے، گویا کہ سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین میں حرارت یہ ہوگی کہ پیر رکھنے والوں کے پیر جل کر کے اللہ اکبر کباب بن رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین لوگوں کے قدموں کو پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر، گرم زمین پر انسان قدم رکھتا ہے تو جلدی سے اٹھا لیتا ہے، لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، اپنی راتوں کو گیم کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو کھیل کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو زنا اور عیاشی کی نظر کرنے والوں، بہت دن تک یہ دنیا کی رنگریلیاں نہ ہوگی، یہ دنیا کے باغ و بہار بہت جلد سمٹنے والے ہیں، یہ دنیا سمٹ جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ ہائے ہائے، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب جانے والوں، راتوں کو رنگین کرنے والوں، شراب و شباب میں اپنے وقت کو گزارنے والوں، اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دینے والوں، ہوش کے ناخن لو، ایک دن وہ آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، نہ ماں باپ کسی اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد کسی ماں باپ کے کام آئے گی۔ اس دن زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، انسان اس وقت چاہے گا کاش میں مٹی بنا دیا جاتا، انسان اس وقت تمنا کرے گا کاش میں تنکا بنا دیا جاتا، کاش میں جانور بنا دیا جاتا، لیکن اس وقت کا کاش
تمہارے کام نہیں آئے گا. کاش کہ آج تم کاش کہہ کر پلٹ جاؤ, کاش کہ تم آج کاش کہہ کر کے بدل جاؤ جیسا مصطفیٰ جان رحمت ہمیں اور تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. کاش ہم ایسے بن جائیں, رسول پاک ہماری راتوں کو جیسی دیکھنا چاہتے تھے, کاش ہماری راتیں ایسی ہو جائے, کاش ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں, کاش ہمارے ہاتھوں میں عورتوں سے موبائل پر گفتگو کرنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں مصحف قرآن آ جائے. کاش کسی کی آبرو ریزی کے جذبے کی بجائے ہمارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ آ جائے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, جو زمین گویا کے تانبے کی ہوگی اور وہ آگ اگل رہی ہوگی, پیروں کو جلسا رہی ہوگی, پیروں کو کباب بنا رہی ہوگی, اس وقت انسان سوچے گا کہ جلدی سے مجھے چھوڑ دیا جائے. بلکہ انسان تو یہ بھی تمنا کرے گا, کاش میری مصیبتیں میری ماں پہ ڈال دی جائے, میری مصیبتیں میرے باپ پہ ڈال دی جائے, میری مصیبتیں میرے بھائی پہ ڈال دی جائے اور مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں, اس دن کسی باپ کی مصیبت کسی بیٹے پر نہیں, کسی بیٹے کی مصیبت کسی باپ پر نہیں. اس دن ہر مصیبت والے اپنی مصیبت کو خود اٹھائیں گے, اپنا کیا ہوا انسان خود بھگتے گا. اس دن کیا ہوگا جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت میرا اللہ انسان سے 3 سوال کرے گا. اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا, بتا تو نے اپنی زندگی کا وقت کہاں گزارا. سوال ہوگا. سوال کرنے والا کوئی مولوی مفتی لیڈر نہیں ہوگا, سوال کرنے والا خدا وحدہ لا شریک ہوگا, خدا بند قدوس ہوگا. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ کہیں گے, ابراہیم تم ابو الانبیاء و نبیوں کے باپ ہو, اللہ کے خلیل ہو, اللہ سے ایسی پیاری پیاری باتیں آپ نے کی ہے اور اللہ نے آپ سے وہ پیاری پیاری باتیں کی ہے کہ وہ کسی اور کے حصے میں کہاں. ابراہیم تم ابو الانبیاء ہو, چلو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہماری سفارش کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, میری 3 باتیں مجھے ایسی یاد آتی ہے جو میں نے زو مانا کہی تھی, جھوٹ نہیں کہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے, میں نے زو مانا, ایک بات کے 2 معنی نکلتے ہیں, میں نے زو مانا بات کہی تھی. مجھے ڈر لگتا ہے اگر اللہ اس زو مانا 3 باتوں سے متعلق مجھ سے پوچھ لے تو شاید میں جواب نہیں دے سکوں گا. مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, مجھے آج اپنی پڑی ہے, تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. حالانکہ زو معنی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, 2 معنی کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب کیا, جیسے زو معنی بات یہ کہ میں یہاں موجود ہوں, پھر میں کہیں چلا جاؤں, آپ سے کوئی پوچھے کہ سید صاحب کو تم نے دیکھا, آپ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ مرکز گئے ہیں, کیونکہ یہاں کے پروگرام کے بعد مجھے جلدی سے مرکز بھی پہنچنا ہوگا, وہاں پر پروگرام ہے اور فلسفہ قربانی کا بہترین عنوان ہے, میں جلدی سے چلا جاؤں گا وہاں. تو آپ بتانا نہیں چاہتے میں یہاں موجود تھا, آپ نہیں کہنا چاہتے کہ میں مرکز گیا, تو آپ یہ کہہ دیں ابھی تو یہیں تھے تھوڑی دیر پہلے. جھوٹ ہوا نہیں ہوا نا جھوٹ, لیکن یہ بات ہوگی زمانہ کہ آپ کا اپنا مطلب بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈریں گے 3 مرتبہ زمانہ بات کی. اب وہ زمانہ بات زندگی میں 3 مرتبہ کیا کہی, اگر مجھے موقع ملا تو میں مرکز پہ اس کی تشریح کروں گا. لیکن آپ ڈریں گے, جھوٹ نہیں کہا, ڈریں گے, گناہ نہیں کیا پھر بھی ڈریں گے. اگر مجھ سے اس نے پوچھ لیا کہ زمانہ بات آپ نے کہی تھی, میں کیا جواب دوں گا؟ پوری زندگی میں 3 مرتبہ 2 معنی کی بات کی,
تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا چلیے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے گندم کھایا تھا, آج ڈر ہے اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو کیا کہوں گا. جبکہ گندم کھایا, جنت سے نکالے گئے, 200 سال 300 سال تک روتے رہے, توبہ کر لیا واپس سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی, پھر بھی وہاں ڈریں گے کیا جواب دوں گا. اور اس رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا, ہمیں کھڑا کیا جائے گا, اور اللہ سوال کرے گا بتا تو نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو جو میں نے تجھے وقت دیا تھا تو نے کہاں گزارا. تھوڑی دیر کے لیے ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کیا کر رہے ہو, کہاں وقت گزار رہے ہو. یہ تو صاف سلی اور لوڈا گیم اور 3 پتی گیم کا تو عنوان ہی نہیں ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر میں مبتلا ہیں, جو لوگ 2-3 گھنٹہ کنارے جا کر کے لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرتے ہیں, گندی گندی باتیں کرتے ہیں, اور وہ لڑکیاں بے شرم بے حیا بیٹیاں جو لڑکوں کے ساتھ ہنس ہنس کے گفتگو کرتی ہے, آج اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے, آج اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے. اے نوجوان, آج تو ایک لڑکی کو جو بیچاری بولی بھالی ہے, زیور کا لالچ دے کر, گمانے کا جھانسا دے کر, پیسے کا لالچ دے کر تو آج اس کی عصمت اور آبرو کے در پہ ہے. سوچ جب تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا, خدا کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, اس وقت تیرے پاس تیرے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا, اس وقت تیری جوانی تیرے ساتھ نہ ہوگی, اس وقت تیرا مال تیرے پاس نہ ہوگا, اس وقت تو کسی گھر کا مالک نہ ہوگا, اس وقت تو کسی جائیداد کا مالک نہ ہوگا. ہائے تیری بے کسی, تو ننگے بدن خدا کی عدالت میں کھڑا ہوگا, پوچھنے والا وحدہ لا شریک ہوگا. تیرے چمچے تیرے ساتھ نہ ہوں گے, تیرے احباب تیرے ساتھ نہ ہوں گے, تیرے ماں باپ تیرے ساتھ نہ ہوں گے. آج چند لمحے کے لیے خدا کو بھول کر گناہ کرنے والوں, یہ بڑے قیمتی لمحات ہے. حج کے اوقات شروع ہو چکے ہیں, حج کی ایام شروع ہو چکے ہیں. آج سے پہلے کسی لڑکی کو فون پر گفتگو کر کے گناہ کی دعوت دی تھی تو خدا کے لیے توبہ کر لے. حاجیوں کی توبہ کے صدقے شاید اللہ ہماری توبہ قبول کر لے, شاید نہیں. اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ کر کے پورے یقین سے کہتا ہوں, آج جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش